السلام علیکم ناظرین۔ انڈیا میں ایمرجنسی نافذ ہوئی تو اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے جن مہارانیوں کو اپنا ہدف بنا لیا تھا ان میں جے پور کی مہارانی گایتری دیوی بھی شامل تھی۔ وہ نہ صرف پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کی سرکردہ رہنماؤں میں شامل تھیں بلکہ وہ اپنے علاقے کے عام لوگوں میں بھی بہت مقبول تھیں۔ ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں سیاسی مخالف کے طور پر گرفتار کرنے کی بجائے معاشی مجرم کے طور پر گرفتار کیا گیا۔ ابھی ایمرجنسی کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا کہ مہارانی گایتری دیوی کو ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور جے پور کے شاہی خاندان کے ہر گھر، محل اور دفتر پر انکم ٹیکس کے چھاپے شروع ہو گئے تھے۔ جب ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا تو اس وقت گایتری دیوی کی عمر 56 سال تھی اور وہ ممبئی میں زیر علاج تھی۔ جب وہ 30 جولائی سن 1975 کی رات دہلی میں اپنے گھر پہنچی تو پولیس نے انہیں فورن ایکسچینج کی خلاف ورزی اور اسمگلنگ ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا۔ بات یہاں تک ہی نہیں رکی بلکہ ان کے ساتھ ان کے بیٹے کرنل بھوانی سنگھ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کرنل بھوانی سنگھ پر الزام لگایا گیا کہ ان کے پاس غیر ملکی سفر سے کچھ ڈالر بچ گئے تھے جس کا انہوں نے حکومت کو حساب نہیں دیا، اور پھر دونوں کو مقامی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ پولیس اسٹیشن میں موجود ہر شخص نے بھوانی سنگھ کو پہچان لیا کیونکہ وہ صدر کے محافظ رہ چکے تھے۔ پھر انہیں دہلی کی تہاڑ جیل بھیج دیا گیا۔ جب وہ تہاڑ پہنچے تو ان کے لیے چائے منگوائی گئی اور ان کے گھر بھوانی سنگھ کو جیل کے باتھ روم میں رکھا گیا جبکہ گایتری دیوی کو ایک بدبودار کمرہ دیا گیا تھا جس میں نلکا تو تھا لیکن اس میں پانی نہیں آتا تھا۔ ان کے ساتھ اس کمرے میں کمیونسٹ کارکن سری لتا سوامی ناتھن کو بھی رکھا گیا تھا۔ کمرے میں صرف ایک ہی پلنگ تھا جو سری لتا نے مہارانی کو دے دیا تھا اور وہ خود زمین پر دری بچھا کر سو گئی تھی۔ ملکہ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے انہیں ہر روز سینسر شدہ اخبار اور صبح کی چائے دی جاتی تھی۔ شام کو انہیں اپنے بیٹے بھوانی سنگھ کے ساتھ چہل قدمی کی اجازت بھی تھی۔ ایک قیدی لیلا بیگم کو ان کی خدمت میں رکھا گیا تھا جو ان کے کمرے کی صفائی کرتی تھی۔ گایتری دیوی پہلی رات سو نہیں سکی تھی، انہیں سی کلاس میں رکھا گیا تھا۔ ان کے سیل کے باہر ایک نالا تھا جس میں قیدی رفع حاجت کرتے تھے۔ ان کے کمرے میں کوئی پنکھا نہیں تھا، کمرے میں ہر وقت بدبو آتی رہتی تھی۔ کھانا کھاتے وقت وہ اپنے ایک ہاتھ سے بن بناتی مکھیوں کو بھگاتے رہتے تھے۔ رات کو جب مکھیاں سو جاتی تو ان کی جگہ مچھر اور دیگر کیڑے لے لیتے۔ جیل کا پورا ماحول مچھلی بازار جیسا تھا، چور اور سیکس ورکرز ایک دوسرے پر چیختے رہتے تھے۔ گایتری دیوی کو پہلے مہینے کسی بھی فرد سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کی بیٹیوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ انہیں کس جیل میں رکھا گیا ہے۔ جیل آئے ہوئے 2 ماہ گزرے تو لوگ ہر ہفتے ان سے ملنے آ سکتے تھے۔ تہاڑ جیل میں قیام کے دوران ملکہ گایتری دیوی کے بیٹے جگت انہیں انگلینڈ سے ووگ اور ٹیٹلر میگزین کے تازہ شمارے بھیجتے تھے۔ ہفتے میں 2 بار ان سے ملنے جانے والے جیل میں انہیں ٹرانسسٹر پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تھے جس سے وہ خبریں سنتی تھیں۔ انہی ملنے والوں کے ذریعے گایتری دیوی جیل کے اندر بیڈمنٹن ریکٹ اور ایک فٹ بال اور 2 کرکٹ کے بلے اور کچھ گیندیں منگوانے میں کامیاب ہو گئیں جن سے انہوں نے جیل میں رہنے والے بچوں کو کھیلنا سکھانا شروع کر دیا۔ گایتری دیوی جیل میں دوسری خواتین سے فاصلے پر رہتی تھی، وہ کبھی کبھار ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی اور کبھی ان سے بات چیت بھی کر لیتی تھی، لیکن وہ کبھی ان خواتین کے ساتھ گلتی ملتی نہیں تھی۔ قید کے دوران گایتری دیوی کا وزن 10 کلو کم ہو گیا اور ان کا بلڈ پریشر کم ہونے لگا۔ ان کے منہ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ جیل انتظامیہ نے ان کے ذاتی ڈینٹسٹ کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی۔ کئی ہفتوں کے بعد دہلی کے ایک مشہور ڈینٹسٹ سے ملنے اور آپریشن کروانے کی اجازت دی گئی۔ بعد میں جیل کے ڈاکٹروں کے مشورے پر انہیں دہلی کے جی پنت ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ وہاں پہلی بار پتا چلا کہ گایتری دیوی کے گال بلیڈر میں بھی پتھری ہے، لیکن انہوں نے گھر والوں کے بغیر ہسپتال میں آپریشن کروانے سے انکار کر دیا۔ پہلی رات جو پنت ہسپتال میں گزری وہ خوفناک تھی۔ کمرے میں بڑے بڑے چوہے گھوم رہے تھے۔ کمرے کے باہر تعینات سنتری انہیں بگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے جوتوں کی آواز دوسرے کمرے میں مریضوں کو سونے نہیں دے رہی تھی۔ اگلے دن انہیں باتھ روم سے منسلک ایک صاف کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ اگست 1975 میں گایتری دیوی اور ان کے بیٹے بھوانی سنگھ نے حکومت سے صحت کی بنیاد پر جیل سے رہائی کی درخواست کی، لیکن وزیر اعظم نے گایتری دیوی اور بھوانی سنگھ کی درخواست قبول نہیں کی۔ بالآخر گایتری دیوی کے ساتھ انہوں نے اپنی رہائی کے لیے براہ راست اندرا گاندھی کو خط لکھا۔ آخرکار سیاست سے سبکدوش ہونے اور اپنی گرفتاری کو چیلنج کرنے والی درخواستیں واپس لینے کی شرائط منوا کر 11 جنوری 1976 کو ان کی رہائی کے حکم پر دستخط کر دیے گئے اور اس طرح انہیں جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔